یہ واقعہ اللہ کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور یمن کی مشہور ملکہ بلقیس کی ہے۔ یہ قصہ اللہ کی قدرت، حکمت، توحید اور عاجزی کا درس دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ ان میں سے اللہ نے انہیں انسانوں، جنات، پرندے اور ہوا پر بھی اختیار دیا تھا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اگر ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں۔ میں قوم سبا سے آیا ہوں جہاں میں نے ایک عورت دیکھا جو ایک پوری قوم پر حکومت کر رہی ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے اور اسے وہ تمام شان و شوکت اور دولت حاصل ہے جو ایک عظیم بادشاہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے پاس ایک ایسا عظیم عالیشان تخت ہے جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ لیکن پھر ہدہد نے غمگین لہجے میں کہا، اے اللہ کے نبی، اتنی دولت اور اتنے بڑے عظیم تخت کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سننے کے بعد فرمایا، ہم بہت جلد دیکھ لیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں شرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا گیا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلائی اور کہی، میرے پاس باعزت والا ایک خط آیا ہے۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس کے مشیروں نے کہا، ہم طاقت والے اور جنگ کے ماہر ہیں، مگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بلقیس بہت عقل مند تھی۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہی، تم لوگوں کی بہادری پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو، جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اسے تباہ کر دیتا ہے اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو اس تباہی میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جنگ سے پہلے ان کا حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ میں ان کے طرف کچھ ایسے تحفے بھیجوں گی جن کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ اگر وہ صرف ایک دنیاوی بادشاہ ہوئے تو وہ ان مال و دولت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور ہم پر غالب آنے کا خیال چھوڑ دیں گے، لیکن اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو وہ ان حقیر چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ملکہ بلقیس نے ایک ایسا صندوقچہ تیار کروائی جس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ اس میں سونے کے زیورات اور قیمتی نگینے بھرے گئے، لیکن اس تحفے کی سب سے خاص چیز ایک بہت بڑا اور نایاب موتی تھا۔ یہ موتی اتنا شفاف تھا کہ اس کے پار دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کی ایک خاص بات تھی کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ بلقیس نے ایک قاصد کو بلائی اور اسے وہ صندوقچہ تھماتے ہوئے ایک ایسی شرط بتائی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہنا کہ ملکہ بلقیس کہی ہے، اگر آپ سچے ہیں تو اس موتی میں بغیر لوہے کے اوزار اور بغیر آگ کے تپس کے سوراخ کر کے دکھائے۔ پھر تحفے سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ قوم سبا سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا، لیکن جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں داخل ہوا، وہاں کا منظر ان کے تصور سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ قوم سبا کے قافلہ نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں صرف انسان نہیں بلکہ خوفناک جنات اور پرندے کے غول بھی شامل تھے۔ جب بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کا بھیجا ہوا تحفہ پیش کیا
تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا صندوقچہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور قاصد سے کہا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ قاصد نے وہ شرط بتائی جو ملکہ بلقیس نے رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا کہ وہ موتی میں سوراخ کر دے، پھر وہ کیڑا موتی کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنا راستہ بناتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ملکہ بلقیس نے چاہی تھی۔ قاصد حیرت زدہ رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، واپس جاؤ اور اپنی ملکہ بلقیس سے کہو کہ اگر اس نے حق قبول نہیں کیا تو میں ایسا طاقتور لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گی۔ جب ملکہ بلقیس کو یہ سب معلوم ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں یہ تخت دربار ختم ہونے سے پہلے حاصل کر دوں گا۔ پھر آصف بن برکھیا جس کے پاس اسم عظیم کا علم تھا بولے، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکائی، بلقیس کا عظیم الشان تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یہ تو گویا وہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے شیشے کے محل میں لے گئے جس کا فرش اتنا شفاف تھا کہ ملکہ بلقیس نے سمجھی کہ سامنے پانی ہے۔ بلقیس نے اپنے کپڑے سمیٹنے لگی تاکہ بھیگ نہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں شیشے کا محل ہے۔ تب ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور نبی کی سچائی کی نشانی ہے۔ اسی وقت بلقیس کو اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے کہی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہ ایک ملکہ بلقیس کی شکست نہیں بلکہ ایک روح کی فتح تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو ہدایت سے دور کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ عقل مند انسان حق کو پہچان کر قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔